یہ جملہ جو ہے وہ زبانوں پر عام ہے کہ زنا ایک قرض ہے، جو کرے گا اس کے گھر کی خواتین چکائیں گی. یعنی اگر باپ نے زنا کیا ہے تو پھر یہ نحوست بیٹی یا اس کے گھر پر پڑے گی. تو یہ جملہ زبانوں پر عام ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو زنا کرے گا تو اس کے گناہ کی قیمت جو ہے اس کے بچے چکائیں گے، یعنی وہ بھی زنا کریں گے. اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی زنا کرے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کی سزا اس کے بچوں کو تھوڑی دیتا، یہ تو ظلم ہے. جو زانی ہے، بدکار ہے، زنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. حدیث پاک میں آیا یہاں تک کہ جب تک بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، لوگ اعلانیہ زنا کریں، تو اللہ اس میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا فرما دیتا ہے، لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے. تو البتہ زنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا اللہ اس کے بچوں کو دے گا یا زنا کی سزا جو ہے کسی اور کو ملے گی. زانی ہی کو زنا کی سزا ملے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی، سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لیکن قرآن پاک میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایسا نہیں ہے گناہ آپ کرو اس کی قیمت آپ کے بچے چکائیں. البتہ گناہ کی نحوست سے گھر کا امن تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، یہ تو ہے. لیکن خاص گناہ باپ نے کیا اور بچے اس کی سزا اٹھائیں، ایسا شریعت میں نہیں ہے. جو گناہ کرے گا اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی. اور دیکھیں اللہ کی رحمت، دیکھیں اس پر بھی اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ جو گناہ کرے گا سزا اس کو ملے گی، اس کی گناہوں کی سزا اس کے بچوں کو نہیں ملے گی. لیکن جو نیکی کرے گا اس نیکی کی برکت اس کے بچوں کو ملے گی. اور ایک نسل تک نہیں، 7 نسلوں تک. اور اس کی دلیل قرآن سے کہ حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے اور آپ نے 2 یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے یہ بغیر اجرت کے کیوں کیا؟ ہم مسافر تھے، انہوں نے نہ ہم سے کھانے پانی کا پوچھا، پانی تک کسی نے نہیں پلایا، نہ مہمان نوازی کی، آپ نے بغیر اجرت کے دیوار کو سیدھا کر دیا. اجرت لے لیتے. تو آپ نے راز کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، 2 یتیم بچوں کا گھر ہے، اس کی ایک دیوار گرنے والی تھی. تو فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو. تو آپ نے اس میں عزم پڑا، دیوار کو سیدھا کر دیا. تو فرمایا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو کہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور ان کا والد نیک متقی آدمی تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اٹھا کر لے جاتے. تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے. اور یہ کرم ان پر اس وجہ سے ہوا کہ ان کا باپ نیک اور متقی تھا. اچھا وہ کوئی اسی نسل کا باپ نہیں تھا، بلکہ لکھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 7ویں پشت میں جا کر ان کے کوئی نیک بندہ تھا جس کی برکت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو پتہ چلا ماں باپ کی نیکیاں، اس کی برکتیں بچوں کو ملتی ہیں. تو اس لیے کہ یہ جو ہے زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ گھر کی خواتین چکائیں گی، ایسا نہیں ہے. جو گناہ کرے گا اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی، اس کے بدلے کسی اور کو سزا دینا یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے.